کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کوئی کتا یا تصویر یا جنبی ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اگر کسی گھر میں کوئی جنبی شخص ہے تو صرف اس کے حق میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے یا باقی گھر والوں کے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ دیکھیں یہ فرد کا اعتبار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا اس جنبی شخص کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، جس کی وجہ سے یقیناً دوسرے بھی اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پاس کسی جنبی شخص کو نہ آنے دیں، کیونکہ وہ فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو آنا چاہیے، اور اس وقت آپ ایک جنبی شخص وہاں پہنچ گیا تو ان فرشتوں کے لیے جو شرعی حکم کے مطابق، جو نبی کریم کی غیبی خبر کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے وہاں پر نہ آئیں، تو اس سے تو مردے کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے اچھا جنبی شخص بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو پتہ ہے کہ مجھ پہ حالت جنابت طاری ہے، اور ایک اتنا جاہل مطلق کہ ساری دنیا کی معلومات ہیں لیکن اسے یہ نہیں پتہ غسل کس طریقے سے واجب ہوتا ہے، جس کی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مسلمانوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں سے جاہل موجود ہیں جو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ریڈی میڈ مفتی بھی ہیں، سب آتا ہے ان کو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، اور ان کی وجہ سے مردے کو انتہائی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میں حالت جنابت میں ہوں وہ تو فوری طور پہ غسل کرے، جس کو نہیں پتہ اور وہ نہیں جانتا غسل کے مسائل تو خدا را غسل کے مسائل سیکھیں۔ ہمارے گھروں میں جو رحمتیں بعض اوقات نظر نہیں آتی بلکہ بے برکتی یا عرف عام میں جس کو ہم نحوست سے کہہ دیتے ہیں وہ نظر آتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر کے سارے افراد جاہل مطلق ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا غسل کیسے اترنا ہے، غسل واجب بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، تو گھر میں جنبی بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے نہیں۔ اور اس کے بعد ڈیڑھ ہوشیاری یہ ہے کہ سارا بلیم شریعت پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں، یا مطلب کسی بزرگ سے دعا کروائی قبول نہیں ہوئی تو بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، یار آج کل کے تو بزرگ وہ رہے نہیں، پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے دعائیں قبول ہوتی تھیں، اتنی دعائیں کروائیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپنا کارنامہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، اپنی کوتاہیوں کو دوسروں کی سروں پہ نہ ڈالیں۔ مجھے 16 سال ہو گئے یہ پروگرام کرتے ہوئے، تسلسل سے میں کہتا ہوں آپ علم سیکھیں، فرض علوم سیکھیں، لیکن مجال ہے کہ فرض علوم سیکھ لیں۔ کتنوں کو میں واٹس ایپ پہ مشورہ دیتا ہوں اس کے بعد جواب ہی نہیں دیتے، یعنی ان کو اگر ہم کہتے ہیں کہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کورسز وغیرہ کریں، وہ بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، بھائی یہ کیسے مشورہ دے دیا، ہمیں تو سب آتا جاتا ہے، کہتے نہیں ہیں لیکن بس وہ مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں سب آتا جاتا ہے، کیا مشورہ دے دیا آپ نے، کیوں ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہماری پرسکون لائف کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ چلیں یہاں ڈسٹرب نہ ہو تو پھر مر کے دیکھیں، وہاں پتہ چلے گا۔ میں بددعا نہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی سرخرو رکھے، لیکن جو ظاہر شرع کے موافق جو قانون الہی وہ یہی ہے کہ جو جاہل اپنی جہالت میں کوتاہیاں کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی جہالت کی وجہ سے معاف کر دی جائیں، اس طرح تو ہر جاہل نجات پا جائے، اور صاحب علم کوتاہی کرے تو پکڑا جائے کہ تم جانتے تھے پھر کیا، اور جاہل کو تو پتہ ہی نہیں وہ نجات پا جائے، تو اس کا مطلب جاہل رہو۔ یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ علم سے بھاگنے کا اور اس کو ٹینشن سمجھنے کا اور اس کو بوجھ سمجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ آخرت میں ہو سکتا ہے معلوم ہو۔